اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی حالت تم نے عرب کا نام سنا ہوگا۔ اب سے کوئی 1400 برس پہلے وہاں عجب اندھیر مچا ہوا تھا۔ اللہ اور اس کے دین کو لوگ بالکل بھول گئے تھے۔ ایک خدا کی جگہ سینکڑوں دیوی دیوتا بن چکے تھے۔ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس میں ایک دو نہیں پورے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی پر بس نہ تھا بلکہ ہر خاندان اور خاندان ہی نہیں ہر گھر میں الگ الگ بت دھرے ہوئے تھے جن کی پوجا ضروری تھی۔ یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی پر مگن تھے، کبھی بھولے سے بھی انہیں مرنے کا خیال نہ آتا، اور آتا بھی تو صرف اتنا ہی کہ ایک دن مر کر سڑ گل جائیں گے۔ رہا مرنے کے بعد عذاب و ثواب، ایسی باتوں کو یہ خرافات سمجھتے تھے۔ نہ قیامت کو مانتے تھے نہ دوزخ کا یقین تھا، بلکہ جو ان چیزوں کا ذکر کرتا تھا اسے پاگل اور خمتی سمجھتے تھے۔ اسی خیال کا اثر تھا کہ وہ نیکی سے کوسوں دور دنیا کی کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ذرا سی بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی۔ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی شروع ہو جاتی اور ایسی سخت کے سینکڑوں برس تک ختم نہ ہوتی۔ لوٹ مار کا حال یہ تھا کہ کسی کا اکیلے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ لوگ جاتے لیکن پھر بھی گھر تک صحیح سلامت مشکل ہی سے پہنچ پاتے۔ چوری کا عام رواج تھا۔ اچھے اونچے گھرانے اس میں مبتلا تھے۔ نامی لوگ اسے کرتے تھے اور فخر سے بیان کرتے تھے۔ زنا اور بدکاری سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ شعراء اپنے اشعار میں بیان کرتے اور مزے لے کر ہر جگہ گاتے پھرتے۔ شراب اور جوئے کی تو یہ کثرت تھی کہ خدا کی پناہ گھر گھر اس کا چرچا تھا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے شراب اور جوا شروع ہو جاتا اور روپیے پیسے سے گزر کر بیوی بچوں تک کی بازی لگنے لگتی۔ پھر اس کے ساتھ اور طرح کی بے حیائیاں ہوتی۔ بے رحمی کا حال یہ تھا کہ زندہ جانوروں تک کو باندھ کر ان پر تیر کی مشق کرتے، پیٹ والی عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے، دشمنوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹتے اور ہار بنا کر پہنتے، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ جہالت اور بے علمی ایسی تھی کہ سارے عرب میں مشکل سے چند آدمی تھے جو لکھ پڑھ سکے۔ کھانے پینے میں برے بھلے کی تمیز بالکل نہ تھی، جو پاتے کھا ڈالتے، کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ وہ چھپکلی تک ہضم کر جاتے۔ مردہ جانوروں کے کھانے میں ذرا بھی حرج نہ سمجھتے تھے، خون جماتے اور اسے کاٹ کر بڑے مزے سے کھاتے۔ غرض کے کچھ عجیب حال تھا، کوئی کہاں تک بیان کرے اور کس برائی کو گنائے۔ بس یہ سمجھ لو کہ دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی۔ یہ صورت صرف عرب ہی کی نہ تھی بلکہ دنیا کا بڑا حصہ برائیوں میں مبتلا تھا۔ خدا کا خیال دلوں سے نکل گیا تھا۔ کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں اور جانوروں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے، کہیں قبروں پر چڑھاوے چڑھ رہے تھے۔ بادشاہ اپنی رعیت پر ظلم کر رہے تھے، بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے، امیر غریبوں کو تنگ کر رہے تھے۔ غرض ہر جگہ نیکی کے بدلہ بدی اور اچھائی کی جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی، اور ساری دنیا بڑی سخت مصیبت اور پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد کا زمانہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو پھر اس کے بعد کا زمانہ کیسا رہا۔ اگر آپ اس پارٹ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیں۔ انشاءاللہ یہ والا پارٹ آپ کو دوسرے دن نوٹیفیکیشن کے تھرو مل جائے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔